أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أنزل إليك من ربك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أسألكم عليه أجرا وهم مهتدون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق شهداء كربلاء والصديقين. اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. اللهم اكتبنا في زوار الحسين واجعلنا من باكين من أزاء الحسين. اللهم اشرنا بلاء الحسين. اللهم اشرنا في زمرة الحسين. اللهم ادخلنا الجنة باب الحسين عليه السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. میں گزارش گزار ہوں سوزخان کربلا جناب اون زیدی صاحب سے تشریف لائیں. مجلس استقبال اعضاء کی پیشخانی بعنوان مرثیہ خوانی بارگاہ سرکار سید الشہداء میں نذرانہ پیش فرمائیں. بآواز بلند نعرہ صلوات. کہ مدینہ نبی کا ویراں ہے. سفر میں شاہ ہیں صغرا وطن میں گریاں ہے. غبار اڑتا ہے لو چلتی ہے بیاباں ہے. اجل کا ہاتھ ہے شبیر کا گریباں ہے. بطول نکلی ہیں مرقد سے خاک اڑانے کو. حسین جاتے ہیں امت کے بخشوانے کو. یہ دن وہ ہیں کہ مدینہ مجرئی
وطن سے جدا حسین یوں ہوئے مجرئی وطن سے جدا کہ جیسے بلبل ناشاد ہو چمن سے جدا حسین یوں ہوئے مجرئی وطن سے جدا جنا میں پائیں گے گھر اہل بیت کے مداح صلہ خدا سے جدا لیں گے پنجے تن سے جدا حسین یوں ہوئے مجرئی وطن سے جدا سپاہ شام سے نکلا جوہر ملک بولے وہ آفتاب درخشاں ہوا گہن سے جدا حسین یوں ہوئے مجرئی وطن سے جدا شہید ظلم ہیں دونوں نبی کے لخت جگر غم حسین نہیں ماتم حسن سے جدا حسین یوں ہوئے مجرئی وطن سے جدا تو وطن میں پھر کے سفر سے نہ جیتے جی آئے عجب گھڑی تھی کہ اکبر ہوئے بہن سے جدا حسین یوں ہوئے مجرئی وطن سے جدا نکالا گردن اصغر سے تیر جب شہنے نکالا گردن اصغر سے تیر جب شہنے
گلے سے بہنے لگا خون جدا دہن سے جدا او حسین یوں ہوئے مجرئی وطن سے جدا تو سکینہ مر گئی قید ستم میں گھٹ گھٹ کے ہائے سکینہ مر گئی قید ستم میں گھٹ گھٹ کے مگر نہ چاند سی گردن ہوئی رسن سے جدا حسین یوں ہوئے مجرئی فاتحہ مدینہ سے روانگی کا امام حسین کا مرثیہ ہے، قبر نبی پہ آئے ہیں اور گریہ کر رہے ہیں گھر سے جا بہر سفر سید عالم نکلے رے گھر سے جا بہر سفر سید عالم نکلے سر جھکائے ہوئے با دیدہ پرنام نکلے خیش و فرزند کمر باندھ کے باہم نکلے رو کے فرمایا کہ شہر سے اب ہم نکلے ارے رات سے گریہ زہرا کی صدا آتی ہے دیکھیں قسمت ہمیں کس دشت میں لے جاتی ہے دیکھیں قسمت ہمیں کس دشت میں لے جاتی ہے تو روح کیا شہ نے سوئے قبر پایا شہنشاہ انام اور بہر تسلیم جھکے متصل باب سلام اذن پڑھ کر جو گئے قبر کے نزدیک امام عرض کیا آیا ہے آج آخری رخصت کو غلام ارے یہ مقام سے اب ہے شاہ زمن چھوٹا ہے آج حضرات کے نواسے سے وطن چھوٹا ہے تو چین سے سب ہیں
مجھے ملتا نہیں چین، اور سخت آفات میں ہے آپ کا یہ نور العین، ارے ٹکڑے دل ہوتا ہے جب رو کے حرم کرتے ہیں بین، ننھے بچوں کو بھلا لے کے کہاں جائے حسین، ننھے بچوں کو بھلا لے کے کہاں جائے حسین، چین گھر میں ہی نہ جا، گل میں اما ملتی ہے، دیکھیے قبر مسافر کو کہاں ملتی ہے، تو یہ دن وہ ہے کہ پرندے بھی نہیں چھوڑتے گھر، اور مجھ کو درپیش ہے ان روزوں میں آفات کا سفر، 7 بچوں کا ہے بادشاہ جن 9 بشر، اور ہے کہیں قاتل کے ساتھ ماں، کہیں لوٹ جانے کا ڈر، ارے تنگ جینے سے ہوں پاس، اپنے بلا لو نانا، ارے اپنی تربات میں نواسے کو چھپا لو نانا۔ دیکھیں اس حالت میں کیا مشتاق ہے حضرت امام حسین کہ خانہ کعبہ کا مشتاق ہوں حق کے حبیب، اور یہ دعا دیجئے ہو آخری حج مجھ کو نصیب، کوئی حسرت نہ رہے دل میں کہ ہے موت قریب، اور جلد منزل پہ پہنچ جائے مسافر یہ غریب، اس نواسے کو مگر بھول نہ جانا نانا، ذبح کے وقت مدد کو میری آنا نانا، تو کہہ کے یہ قبر کے تعویذ سے لپٹے سرور، اور یوں ہلی قبر کے تھر، رائی زری ہے انور آئیے قبر سے آواز حبیب داور، ارے تیرے غربات کے میں ساتھ کہ میرے مظلوم پہ سر، ارے کوئی سمجھانا میری گود کا پالا تجھ کو، ہائے آدھا نے مدینے سے نکالا تجھ کو، تو کئی دن سے تیرے مادر کو نہیں قبر میں چین، اور آئی تھی شب کو میرے پاس یہ کرتی ہوئی بہن، ارے گھر میرا لوٹتا ہے فریاد رسولو ثقلین، اور صبح کو اپنا وطن چھوڑ کے جاتا ہے حسین، کہنے آئی ہوں کہ منہ
قبر سے موڑوں گی میں اپنے بچے کو اکیلا تو نہ چھوڑوں گی میں گھر سے جب رے سفر سید عالم نکلے. جناب عون زیدی صاحب بارگاہ سرکار سید شہداء کے حضور سعود و سلام مرثیہ پیش فرما رہے تھے. جو حضرات نیچے تشریف فرما ان سے گزارش ہے فرش مجلس میں تشریف لے آئیں. باقاعدہ آغاز مجلس ہو چکا ہے اور میں اب گزار ہوں مرتضیٰ عباس حذیفہ سے تشریف لائیں. عزائے استقبال حسینیہ کی پیشخانی کے فرائض کو انجام دیں. باواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. صلوات محمد و آلہ. میر انیس نے امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں کی 53 صفتیں بیان کری ہیں کہ آنکھوں کو کہیے عین تو عین خطا ہے یہ، آنکھوں کو کہیے عین تو عین خطا ہے یہ، پردے نہ کیوں ہو ساتھ کے نور خدا ہے یہ، پردے نہ کیوں ہو ساتھ کے نور خدا ہے یہ، سب کو ہے چشم دشت کے عین عطا ہے یہ، سب کو ہے چشم دشت کے عین عطا ہے یہ، اور بیمار خود پہ سب کے مرض کی دوا ہے یہ، بیمار خود پہ سب کے مرض کی دوا ہے یہ، سرخوش بھی جام ان کی محبت کے پی گیا، سرخوش بھی جام ان کی محبت کے پی گیا، دیکھا نگاہ لطف سے جس کو وہ جی گیا، دیکھا نگاہ لطف سے جس کو وہ جی گیا، احسان بھی حیا بھی مروت بھی قہر بھی، خود موت بھی حیات بھی امرت بھی زہر بھی، بینا بھی نقطہ سنج بھی دانا دہر بھی، تسنیم بھی بہشت بھی کوثر کی نہر بھی، تسنیم بھی بہشت بھی کوثر کی نہر بھی، سرشرم سے جھکاتی ہیں نرگس ریاض میں، سرشرم سے جھکاتی ہے نرگس ریاض میں، جنت سواد میں ید بیضا بیاض میں، جنت سواد میں ید بیضا ید بیاض میں، آہو شکار و مست و کمادار و شیرگیر، ہوشیار و خوش نگاہ و سخاسن جو دل پذیر، خوریز و جا فریب و دل لویز و بے نظیر، قبضے میں ابروؤں کی کمانے مزاح کے تیر، قبضے میں ابروؤں کی کمانے مزاح کے تیر، جس سادہ دل کو ان کی سیاہی کی یاد ہو، جس سادہ دل کو ان کی سیاہی کی یاد ہو، ناخواندہ بگر ہو تو روشن سواد ہو، ناخواندہ بگر ہو تو روشن سواد ہو، آہو فریب و صلوات خونریز و جا فریب و دل اوید و بے نظیر بن میں ابروؤں کمانے مزاح کے تیر، جس سادہ دل کو ان کی سیاہی کی یاد ہو، نہ خواندہ بگر ہو تو روشن سواد ہو، آہو فریب و صلوات اللہ آہو فریب صلوات. مرزا سلامت علی دبیر نے حضرت عباس علیہ السلام کا رن میں آنا بیان کیا ہے کہ کس شعر کی آمد ہے کہ رن قاپ رہا ہے، کس شعر کی آمد ہے کہ رن قاپ رہا ہے، رستم کا جگر زیر کفن قاپ رہا ہے، رستم کا جگر زیر کفن قاپ رہا ہے، ہر قصر سلاطین زمن قاپ رہا ہے، ہر قصر سلاطین زمن قاپ رہا ہے، سب ایک طرف چرخ کوہن قاپ رہا ہے، سب ایک طرف چرخ کوہن قاپ رہا ہے، اور شمشیر بقف دیکھ کے حیدر کے پسر کو، شمشیر بقف دیکھ کے حیدر کے پسر کو، جبریل لرستے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو، جبریل لرستے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو، ہیبت سے ہے ناقلائے افلاک کے دربند، جلاد فلک بھی نظر آتے ہیں نظر بند، جلاد فلک بھی نظر آتے ہیں نظر بند، جلاد فلک بھی نظر آتے ہیں نظر بند، واہ قمر چوت سے
जोज़ा के वाहे कमर चर्क से जोज़ा के कमर बंद, सैयार हैं गलता सिफत ताइर परबंद, सैयार हैं गलता सिफत ताइर परबंद। हाथ अंगुश्त अतारिद से कलम छूट पड़ा है, खुर्शीद के पंजों से अलम छूट पड़ा है, खुर्शीद के पंजों से अलम छूट पड़ा है, अंगुश्त अतारिद से कलम छूट पड़ा है शोर फलक का कि ये खुर्शीद अरब है। इंसाफ ये कहता है कि चुप तर्क अदब है, इंसाफ ये कहता है कि चुप तर्क अदब है। खुर्शीद फलक पर तोय आरिस का लक़ब है, खुर्शीद फलक पर तोय आरिस का लक़ब है। ये कुदरत रब कुदरत रब कुदरत रब है, ये कुदरत रब कुदरत रब कुदरत रब है। हर एक कब इसके अज़्मो जहाँ को समझे, हर एक कब इनके अज़्मो जहाँ को समझे, इस बंदे को समझे जो अल्लाह को समझे, इस बंदे को समझे जो अल्लाह को समझे। सलवात पेश कर रहे थे ना गुजार जनाब हैदर साहब से तशरीफ लाएं, बारगाह मौला में कराची की पेश करें। बात बुलंद नारे सलवात नारे सलवात। अभी पिछली मजलिस में मौला अब्बास ने फ़ज़ाइल पढ़े थे एहसान के हवाले से, तो उसी वो मेरा इरादा था पढ़ने का, वो कलाम पेश कर रहा हूँ। इस्लाम पा एहसाने हुसैन बिन अली है, इस्लाम पा एहसाने हुसैन बिन अली है। मौला ने जलाई है तो ये शम्म जली है, इस्लाम पर एहसाने जो जुल्म के मरहब का जिगर काट के रख दे, वो साब्र की तलवार हुसैन बिन अली है, इस्लाम पर एहसाने। कहने को सभी कहते हैं अपने को मुसलमान, जन्नत में वही जाएगा जो पंजे तनी है, इस्लाम पर एहसाने हुसैन बिन अली है। ज़ैनब हैं अगर फातिमा ज़हरा का नमूना, अब्बास की हर बात में अंदाज़ अली है, इस्लाम पर एहसाने हुसैन बिन अली है। शबीर का गम हज़रत अब्बास के हमरा, कुरान पढ़ा है कभी तफसीर पढ़ी है, इस्लाम पर एहसाने हुसैन बिन अली है। ये कहता हुआ फौज यजीदी से चला हो, शब्बीर के कदमों में हयाते अबदी है,
اسلام پائے احسان حسین بن علی ہے، یہ کہتا ہوا فوج یزیدی سے چلا ہوئے، شبیر کے قدموں میں حیات ابدی ہے، اسلام پائے احسان حسین بن علی ہے، ماں بولی کے لے جائے ششماہ مجاہد، قربانی اسلام میں گر کوئی کمی ہے، اسلام پائے احسان سجاد کو زنجیریں پہناتے ستم گئے، عباس کو زینب کی نظر ڈھونڈ رہی ہے، اسلام پائے احسان اکبر نے اذاں دی تھی جو روز صبح عاشور، اب تک وہی آواز اذاں گونج رہی ہے، اسلام پائے احسان حسین بن علی ہے، کہہ دینا کوئی جا کے ہم شکل نبی سے، ماد کو سنبھالے ہوئے خیمہ پہ کھڑی ہے، اسلام پائے احسان اٹھتا ہے دھواں سینہ دریا سے مسلسل، پیاسے ہیں حسین آگ زمانے میں لگی ہے، اسلام پائے احسان حسین بن علی ہے، ہوتے ہیں نہال اپنے کلام اس لیے مقبول، ان کو غم شبیر سے تاثیر ملی ہے، مولا نے جلائی ہے تو یہ شمع جلی ہے، اسلام پائے احسان حسین بن علی ہے، ماشاء اللہ، کیا کہنا ہوا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس ایک مطلب اور دو شعر مطلب حاضر ہے۔ قوت بازو حق تھی زور روحانی کے ساتھ، دیکھیں گے ابھی کل رات کے یہ ایک دو شعر ہیں کہ قوت بازو حق تھی زور روحانی کے ساتھ،
انگلیوں پہ در کو دیکھا سب نے حیرانی کے ساتھ. بھائی واہ واہ بھائی واہ کیا واہ واہ. قوت بازو حق تھی زور روحانی کے ساتھ. کیا کہنا. انگلیوں پہ در کو دیکھا سب نے حیرانی کے ساتھ. اور شعر بطور خاص کہ وہ علی کا چاہنے والا نہ ہو ممکن نہیں. وہ علی کا چاہنے والا نہ ہو ممکن نہیں. راہ حق پر گامزن ہے جو بھی آسانی کے ساتھ. واہ بھائی واہ واہ. وہ علی کا چاہنے والا نہ ہو ممکن نہیں. راہ حق پر گامزن ہے جو بھی آسانی کے ساتھ. اور مدحت حیدر سے پہلے مدحت عمران ہے. کیا کہنا حضور مدحت حیدر سے پہلے مدحت عمران ہے. مصرعِ اولا بھی پڑھیے مصرعِ ثانی کے ساتھ. مدحت حیدر سے پہلے مدحت عمران ہے. مدحت حیدر سے پہلے مدحت عمران ہے. مصرعِ اولا بھی پڑھیے مصرعِ ثانی کے ساتھ. اور یہ شعر بھی دیکھیں گے کہ دیکھیے فتح حسین ابن علی. اب دیکھیے شعر بطور خاص کہ دیکھیے فتح حسین ابن علی. اب دیکھیے سجدے تک ایک تیر بھی آیا ہے پیشانی کے ساتھ. دیکھیے فتح حسین ابن علی. اب دیکھیے سجدے تک ایک تیر بھی آیا ہے پیشانی کے ساتھ. سجدے تک ایک تیر بھی آیا ہے پیشانی کے ساتھ. ایک مطلب اور دو چار شعر دیکھیں کیا. عظمی بھائی یہ حر کو کچھ تو ہوش تھا مانا کہ بیداری نہ تھی. حضور دیکھیں گے عظمی بھائی دیکھیں گے بھائی کہ حر کو کچھ تو ہوش تھا مانا کہ بیداری نہ تھی. عظمت زہرا سے وہ واقف تھا بیزاری نہ تھی. حر کو کچھ تو ہوش تھا مانا کہ بیداری نہ تھی. عظمت زہرا سے وہ واقف تھا بیزاری نہ تھی. اور اس لیے حر آ گیا شبیر کی دہلیز پر. اس لیے حر آ گیا شبیر کی دہلیز پر. اس لیے حر آ گیا شبیر کی دہلیز پر. فوج آدھا میں رکے رہنا سمجھداری نہ تھی. فوج آدھا میں رکے رہنا سمجھداری نہ تھی. اور تیغ تلواریں سنانے کثرت فوج عدو. تیغ تلواریں سنانے کثرت فوج عدو. کوئی طاقت آپ کے انکار پر بھاری نہ تھی. کوئی طاقت آپ کے انکار سے بھاری نہ تھی. کوئی طاقت آپ کے انکار سے بھاری نہ تھی. بہت عمدہ. ایک نعرہ صلوات کا سہارا. یہ شعر بھی بطور خاص شعر دیکھیں گے بھائی بطور خاص کہ مطمئن تھا چہرہ تشنا لبی کچھ اس قدر. مطمئن تھا چہرہ تشنا لبی کچھ اس قدر. دشت انگارہ نہ تھا اور دھوپ چنگاری نہ تھی. دشت انگارہ نہ تھا اور دھوپ چنگاری نہ تھی. اور دیکھنے میں دور سے آباد لگتے تھے مگر. دیکھنے میں دور سے آباد لگتے تھے مگر. گھر بہت ویران تھے جن میں عزاداری نہ تھی. گھر بہت ویران تھے جن میں عزاداری نہ تھی. دیکھنے میں دور سے آباد لگتے تھے مگر. گھر بہت ویران تھے جن میں عزاداری نہ تھی. گھر بہت ویران تھے جن میں عزاداری نہ تھی. دیکھنے میں دور سے آباد لگتے تھے مگر. گھر بہت ویران تھے جن میں عزاداری نہ تھی. عظمت ممبر کا رکھا ہے ہمیشہ ہی خیال. عظمت ممبر کا رکھا ہے ہمیشہ ہی خیال. بات وہ کی ہی نہیں جعفر جو معیاری نہ تھی.
مولا اپنی کمائش بات پیش فرمائے کیا کہنا میں گزارش ہوں جناب اعظمی صاحب سے تشریف لائیں سرکار شہداء پیش فرمائیں باوا جبران نعرہ صلوات پرسوں ایک مطلع اور ایک شعر پڑھا تھا لیکن اسی کو پورا مطلع ملاحظہ ہو. ہے ترقی یافتہ کے ساتھ ہر ترقی یافتہ کے ساتھ وقت کو چلنا پڑے گا کربلا کے ساتھ وقت کو چلنا پڑے گا. یہ مطلب اس نے مطلب ملاحظہ کیا ہے. بھیڑ فتووں کی رہی اشک اذا کے ساتھ بھیڑ فتووں کی رہی اشک اذا کے ساتھ یہ چراغ اکثر نظر آئے ہوا کے ساتھ یہ چراغ اکثر نظر آئے ہوا کے ساتھ غیظ میں تلوار توڑی پانی پھینکا پیاس میں غیظ میں تلوار توڑی پانی پھینکا پیاس میں اس نے رکھا ہے شجاعت کو وفا کے ساتھ اس نے رکھا ہے شجاعت کو وفا کے ساتھ اور یہ وہ ساتھی ہیں قیامت تک بچھڑ سکتے نہیں یہ وہ ساتھی ہیں قیامت تک بچھڑ سکتے نہیں جانمازیں رہتی ہیں فرش اذا کے ساتھ جانمازیں رہتی ہیں فرش اذا. یہ شعر بھی ملاحظہ کیا وقار صاحب دیکھیے گا. کربلا میں دے دیا بے شیر نے زادے سفر. کیا زادے سفر ہے ملاحظہ کیے گا. کربلا میں دے دیا بے شیر نے زادے سفر لعنتیں چلتی رہیں گی حرملا کے ساتھ لعنتیں چلتی رہیں گی حرملا. آخری دو شعر. اس لیے ایمان کے 10 درجے ملے سلمان کو اس لیے ایمان کے 10 درجے ملے سلمان کو. 2 قدم یہ بھی چلے تھے مرتضیٰ کے ساتھ 2 قدم یہ بھی چلے تھے مرتضیٰ. آخری شعر دیکھیے گا شاعری ہو گئی ملاحظہ کیے گا. اس لیے ایمان کے 10 درجے ملے سلمان کو. 2 قدم یہ بھی چلے تھے مرتضیٰ کے ساتھ. تو یہ شعر آخری ملاحظہ کیے گا. زیر پرچم بے وفائی
کا تصور ہی نہیں، زیر پرچم بے وفائی کا تصور ہی نہیں، لو نہیں چلتی کبھی ٹھنڈی ہوا کے ساتھ ساتھ، لو نہیں چلتی کبھی ٹھنڈی ہوا۔ بارگاہ سرکار شہداء سرکار مقام عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ میں آخر میں گزارش وقار سلطان علی صاحب سے تشریف لائیں، بارگاہ والوں میں عقیدت پیش کریں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ چار مصرے پیش کروں مولانا۔ مفلسی لے اگر امتحان، پھر بھی مجلس بپا کیجئے، کچھ نہ ہو تو بنام حسین، کچھ نہ ہو تو بنام حسین، صرف پانی پلا دیجئے، صرف پانی پلا دیجئے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک مطلب دو تین شعر بلا دو۔ کیا فضیلت ہو بیان اس سرور ذیشان کی، کیا فضیلت ہو بیان اس سرور ذیشان کی، جس نے پوری نسل اپنی دین پر قربان کی، جس نے پوری نسل اپنی دین پر قربان کی۔ شعر دیکھیے گا کہ لب پہ قرآن اور دل میں دشمنی عمران کی، لب پہ قرآن اور دل میں دشمنی عمران کی، ہم حقیقت جانتے ہیں آپ کے ایمان کی، ہم حقیقت جانتے ہیں آپ کے ایمان کی۔ یہ شعر خاص طور دیکھیے گا کہ تیرے گھر کے پاک آنگن میں ہے کھیلی آیتیں، تیرے گھر کے پاک آنگن میں ہے کھیلی آیتیں، اور تیرے ہاتھوں سے ہوئی ہے پرورش قرآن کی، تیرے ہاتھوں سے ہوئی ہے پرورش قرآن کی۔ بے حیائی دیکھیے کہتے ہیں وہ کافر تجھے، بے حیائی
کہتے ہیں وہ کافی تجھے، روٹیاں توڑی جنہوں نے تیرے دسترخوان کی، روٹیاں توڑی جنہوں نے تیرے دسترخوان کی۔ آخری شعر کہ یوں ہی حیدر کو نصیری نے خدا مانا نہیں، یوں ہی حیدر کو نصیری نے خدا مانا نہیں، سرحد واجب سے ملتی ہیں حدیں امکان کی، یوں ہی حیدر کو نصیری نے خدا مانا نہیں، سرحد واجب سے ملتی ہیں حدیں امکان کی، ہم حقیقت جانتے ہیں آپ کے ایمان کی۔ بخار بھائی، جناب وقار سلطان پوری صاحب بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ حضرات نیچے تشریف فرما، ان سے گزارش ہے فرش مجلس پہ تشریف لے آئیں۔ آپ حضرات تھوڑا آگے سمجھ کے تشریف لے آئیں، ادھر آ جائیں۔ جعفر صاحب، میں نہایتی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں ذاکر مجلس خطیب اہل بیت عالی جناب سید افضل حسین عابدی صاحب سے تشریف لائیں، استقبال عزائے حسینیہ کی مجلس کو خطاب فرمائیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود ولا یفرہ المنع والجمود ولا یبدیہ العطاء والجود، وهو المنان بفوائد النعم وأوائد المزيد والقسم، وهو الذي موجود لا نعدم ولا يدركه بعض الهمم، والصلاة والسلام على رسوله نبي الرحمة وإمام الأئمة وسراج الأمة المنتخب من طينة الكرم وسلالة المجد الأقدم، وارسله بالدين المشهور والعلم الماسور والكتاب المستور والنور الساطع والضياء اللامع والأمر الصادق، وهو نبيه رسول المسدد والمحمود الأحمد والمصطفى الأمجد بالقاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ، صلوات بر محمد استقبال اعضاء کی اس مجلس کے لیے میں نے
اس وقت جس آیت کریمہ کو عنوان بیان کے طور پر پیش کیا آپ کی خدمت میں، یہ سورہ لقمان کی آیت ہے جس میں خالق ارشاد فرما رہا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے زمین اور آسمان میں تمام چیزیں تمہارے لیے مسخر کر دی اور ظاہری اور باطنی نعمتیں تمام کر دی۔ پروردگار عالم نے یقیناً بے شمار نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، اور اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ اگر ہم انہیں شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ خود خالق ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے۔ بے شمار نعمتیں پروردگار عالم نے دی ہیں ہمیں، اور یہ نعمتیں جو خالق نے ہمیں عطا کی ہیں وہ بلا استحقاق عطا کی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارا کوئی رائٹ تھا، ہمارا کوئی حق تھا کہ خالق یہ نعمتیں عطا کرے۔ کیا حق تھا ہمارا کہ خالق ہمیں وجود عطا کرے؟ کیا حق تھا ہمارا کہ خالق ہمیں حیات عطا کرے؟ کیا حق تھا ہمارا کہ خالق ہمیں بینائی عطا کرے؟ کیا حق تھا ہمارا کہ خالق ہمیں گویائی عطا کرے؟ کیا حق تھا ہمارا کہ خالق ہمیں عقل عطا کرے؟ کیا حق تھا ہمارا کہ خالق ہمیں صحت عطا کرے؟ اور یہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ جینے کے اور زندگی کے تمام اسباب فراہم کرے۔ کیا حق تھا کہ ہمارے لیے آکسیجن اتنی خلق کر دے کہ ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت نہ ہو، خود بخود خالق کی طرف سے یہ نعمت ہمیں مل رہی ہو، اور ایسا سسٹم اور ایسا نظام قائم کیا ہو کہ ہم خود بخود صالح گیس لیتے رہیں اور فاسد خارج کرتے رہیں۔ کیا حق تھا ہمارا کہ خالق ہماری زندگی کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ چیزیں اسی تناسب میں خلق کریں جتنی ہمارے لیے ضروری ہیں۔ آپ کائنات کو دیکھیں تو پروردگار عالم نے ہمارے لیے جو نعمتیں خلقی ہیں اس میں یہ تناسب رکھا ہے کہ جو شے ہماری زندگی کے لیے جتنی زیادہ ضروری ہو وہ شے اسی تناسب میں موجود ہو۔ ہاں، جس کا ہماری زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ چیز ہمیں مشکل سے مل پاتی ہے۔ جن کا ہماری زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ چیزیں ہمیں مشکل سے ملتی ہیں، لیکن جن کا ہماری زندگی سے تعلق ہے وہ چیزیں ہمیں بڑی آسانی سے مل جاتی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جو چیزیں ہمیں چاہیے تھیں ان کا فقدان ہو اور جن چیزوں کی ضرورت نہیں تھی وہ چیزیں افراد ہو۔ نہیں، جو شے ہمیں جتنی چاہیے تھی وہ شے اسی تناسب میں موجود ہے۔ یہ نظام قدرت ہے پروردگار عالم کا۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ ساری نعمتیں بلا استحقاق پروردگار عالم نے عطا کی ہیں۔ اچھا، یہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے ان نعمتوں کے لیے درخواست لگائی ہو کہ پالنے والے ہمیں یہ نعمتیں چاہیے، آکسیجن دے دے معبود، پانی دے دے معبود، غذا کا انتظام کر دے پالنے والے۔ نہیں، بغیر مانگے خالق نے یہ نعمتیں عطا کی ہیں اور بلا استحقاق عطا کی ہیں۔ بلا استحقاق یہ ساری نعمتیں عطا کی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صرف ہمارا خالق نہیں ہے بلکہ رب بھی ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ صرف ہمارا خالق ہوتا تو خلق کر کے بے تعلق ہو جاتا، حالانکہ یہ بھی اس کا کرم ہوتا کہ ہمیں خالق نے حیوان نہیں بنایا، ہمیں نباتات میں ہمارا شمار نہیں ہوتا، یعنی ہمیں حجری وجود عطا نہیں کیا، ہمیں شجری وجود عطا نہیں کیا، ہمیں حیوانی وجود عطا نہیں کیا، اشرف المخلوقات کا درجہ عطا فرمایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر میں عرض کروں کہ خلق کر کے بے تعلق نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ ہمارا خالق ہی نہیں بلکہ رب بھی ہے، لہٰذا زندگی کے تمام اسباب فراہم کیے۔ ربوبیت کے تقاضے کے بنا پر وہ تمام چیزیں ہمیں عطا کر رہا ہے۔ ہمیں درخواست لگانے کی ضرورت نہیں پڑی، ہمیں اس کے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی، بغیر مانگے یہ ساری نعمتیں عطا کی۔ کاش یہ انسان سوچتا کہ جس خالق نے بغیر مانگے اتنا کچھ دیا ہے۔ یہ ساری نعمتیں عطا کر کے اس نے ربوبیت کے تقاضے پورے کیے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ بھی تو نہیں ہے کہ جو اسے رب مانتا ہے انہی کو یہ نعمتیں عطا ہو رہی ہوں، جو اسے خالق مانتا ہے انہی کو یہ نعمتیں عطا ہو رہی ہوں۔ جی نہیں، جو وجود کے منکر ہیں انہیں بھی یہ نعمتیں عطا ہو رہی ہیں، جو اسے خالق نہیں مانتے انہیں بھی یہ نعمتیں عطا ہو رہی ہیں۔ ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں؟ جو اسے رب نہیں مانتے انہیں بھی یہ نعمتیں عطا کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رب ہے۔ اس نے بندگی چھوڑ دی ہے تو کیا وہ ربوبیت چھوڑ دے گا؟ وہ تو رب ہے نا، لہٰذا وہ نعمتیں عطا کر رہا ہے۔ پروردگار عالم نعمتیں دے کر رہا ہے۔ میں نے عرض کیا بلا استحقاق اور بغیر مانگے ساری نعمتیں پروردگار عالم نے عطا کی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے درخواست لگائی تھی کہ پالنے والے ہمیں یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے۔
دستور دنیا یہ ہے. دنیا میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ ڈیمانڈ پہلے ہوتی ہے, سپلائی بعد میں ہوتی ہے. لیکن نظام ہے قدرت میں ہر شے ضرورت سے پہلے موجود ہے. یہ نہیں ہے کہ ولادت ہوئی, کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوا, وہ آکسیجن ڈھونڈتا پھر رہا ہے کہ صاحب دیکھیں آکسیجن کہاں ملتی ہے. نہیں, تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ساری چیزیں موجود ہیں. تو یہ قدرت کا نظام دیکھیے کتنا پرفیکٹ ہے کہ ساری چیزیں خود بخود موجود, بلا استحقاق خالق نے عطا کیا. خالق نے عطا کیا, یہ اس کا کرم ہے کہ ساری چیزیں اسے, اسی لیے تو اسے رب کریم کہا جاتا ہے. کریم کے معنی ہے بلا استحقاق عطا کرنے والا, بلا استحقاق عطا کرنے والا. جو کچھ ہے ہمارے پاس وہ سب اس کا عطا کیا ہوا, اور بلا استحقاق خالق نے عطا کیا. اسی لیے اسے کریم کہا جاتا ہے, کریم کہا جاتا ہے. اس نے یہ ساری نعمتیں عطا کر کے اپنے کریم ہونے کا ثبوت دیا. اہل علم موجود ہیں, ایک لفظ عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ بتائیے کہ جب اس نے بلا استحقاق یہ نعمتیں عطا کر کے اپنے کریم ہونے کا ثبوت دیا, تو ہمیں بھی تو اس کے سامنے سر جھکا کے اپنے شریف ہونے کا ثبوت دینا چاہیے. ہمیں اس کے سامنے سر جھکا کے اپنے شریف ہونے کا ثبوت دینا چاہیے. اور یہ شریف ہونا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ چاہتا تو جبراً ہم سے اطاعت کرا سکتا تھا, کرا سکتا تھا کہ نہیں؟ بھائی پوری کائنات اس کی اطاعت کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے؟ پوری کائنات اطاعت کر رہی ہے, ذرہ ذرہ کائنات کا اس کی اطاعت کر رہا ہے. تو ویسے انسان سے بھی اطاعت کروا سکتا تھا. کس کی مجال تھی کہ جو حکم خالق کے سامنے سر ہو چکا تھا اس کی اطاعت نہ کرتا, اس کی فرمانبرداری. جبراً اگر اطاعت کروانا چاہتا, کسی کی 2 رکعت صبح کی قضا ہو سکتی تھی؟ نہیں ہو سکتی تھی بھائی, کسی کی 2 رکعت نماز قضا نہیں ہو سکتی تھی. اس لیے کہ وہ ایسا سسٹم, ایسا نظام بنا دیتا کہ ادھر نماز کا وقت آتا, ادھر مؤذن کہتا حی علی الصلاۃ, ایسی بے چینی پیدا ہوتی کہ بستر چھوڑ کے بھاگتا مسجد کی طرف, جا کے فوراً جب تک 2 رکعت نماز نہ پڑھ لیتا اسے قرار نہ ملتا. چاہتا کہ نہیں چاہتا تو جبراً روزہ رکھوا سکتا تھا, اطاعت کروا سکتا تھا کہ نہیں. جب پوری کائنات اطاعت کر رہی ہے تو یہ انسان اطاعت جبراً کیوں نہیں کرتا؟ لہذا لیکن خالق نے جبراً اطاعت نہیں کرا, اس کی شرافت پہ چھوڑا کہ ہم تمہاری شرافت کو چھوڑتے. اگر خالق جبراً اطاعت کرواتا تو یاد رکھیے استحقاق جزا پیدا نہ ہوتا. وہ تو چاہتا ہے کہ یہ ہماری اطاعت کرے تاکہ ہم اسے جزا بھی عطا کریں, جزا بھی عطا, اور جزا بھی عطا کرنا اس کا کرم ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ جزا عطا کرنا بھی اس کا کرم ہے, اس لیے کہ اتنا کچھ تو اس نے پہلے ہی عطا کر دیا کہ کسی ایک نعمت پر ساری زندگی اگر شکر کا سجدہ کیا جائے تو حق ادا نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے؟ نہیں صاحب, کسی ایک نعمت پر اگر شکر کا سجدہ ساری زندگی کیا جائے. اکثر لوگ بے خیالی میں کہہ دیتے ہیں اللہ نے فلاں کو اتنا دیا اور فلاں کو اتنا دیا, ہمیں کیا دیا ہے؟ میں اس منزل پر عرض کیا کرتا ہوں کہ جو آپ یہ صحت لیے بیٹھے ہیں یہ خود کتنی بڑی پراپرٹی ہے. یہ جو آپ صحت لیے بیٹھے ہیں یہ خود کروڑوں روپے کی پراپرٹی ہے. ڈاکٹر اسد عباس صاحب تشریف فرمائیں, آپ ذرا ان سے پوچھیے, ڈائری اور قلم لے کے آپ کھڑے ہو جائیے, ان سے پوچھیے کہ خدا نخواستہ کسی کی کڈنی خراب ہو جائے تو ٹرانسپلانٹیشن میں کتنا خرچ آئے گا؟ جتنا خرچ ہو جائے آپ بتا دیں, یہ نوٹ کر لیجیے. پھر پوچھیے خدا نخواستہ کسی کا لیور خراب ہو جائے اس کے ٹرانسپلانٹیشن میں کتنا خرچ آئے گا؟ یہ جتنا بتائیں وہ لکھ لیجیے. پھر مثلا لنگ میں کوئی پریشانی پیدا ہو جائے, لنگس خراب ہو جائے, اس کے ٹرانسپلانٹیشن میں کیا خرچ آئے گا وہ لکھ لیجیے. یعنی ایک ایک چیز کے بارے میں, ایک ایک آرگن کے بارے میں لکھتے چلے جائے. یہ خراب ہو جائے تو کیا خرچ آئے گا, یہ خراب ہو جائے تو کیا خرچ آئے گا, یہ خراب ہو جائے. دیکھیے آپ کروڑوں روپے تک نوبت آ جائے گی, اسٹیمیٹ پہنچ جائے گا. اچھا یہ آپ لاکھوں روپے خرچ کر کے کسی ایک آرگن کا, کوئی خدا نخواستہ کوئی سسٹم یا کوئی آرگن خراب ہو جائے, علاج کر لے لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد, اور اس کے بعد بھی کیا پہلے جیسا آرام مل جائے گا؟ لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد بھی پہلے جیسا آرام نہیں مل سکتا. ساری زندگی دوا بھی کھاتے رہیے. صلوات بر محمد و آل محمد. ساری زندگی دوا بھی کھاتے رہیے, لاکھوں روپے خرچ کیے, تو کبھی یہ نہ کہیے کہ فلاں کو اللہ نے اتنا دیا ہے, ہم کو کیا دیا ہے. اجی جو یہ صحت ہے یہ خود کروڑوں روپے کی پراپرٹی ہے.
جو آپ لیے بیٹھے ہیں. اچھا جنہیں آپ بڑا آدمی کہتے ہیں صاحب ان کو پاس تو بہت کچھ, ہمارے پاس کچھ نہیں. کبھی دسترخوان پہ ان کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیے, مختلف قسم کی ڈشز ہوں گی, سب کھا رہے ہوں گے. جب ان سے کہا جائے گا بھائی آپ بھی تو آئیے, کہ نہیں ہم نہیں کھا سکتے, ہمیں ڈاکٹر نے منع کیا ہے, ہمیں ہائپر ٹینشن ہے, ہمیں ڈائبٹیز ہے, ہمیں یہ پرابلم ہے, ہمیں یہ پرابلم ہے, یہ پرابلم, ہم نہیں کھا سکتے. اچھا یہ انسان ڈاکٹر کا کہنا بہت مانتا ہے. یہ کہہ دیں گے صبح 2 کلومیٹر دوڑنا ہے تو وہ دوڑتا چلا جائے گا. 2 رکعت نماز کے لیے اٹھنا اس کے لیے بڑی مشکل ہے. خالق نے کہا 2 رکعت نماز پڑھنا تو بہت مشکل ہے صاحب صبح اٹھ پانا. یہ 2 کلومیٹر دوڑا دیں گے تو دوڑتا چلا آئے گا, دوڑتا چلا جائے گا 2 کلومیٹر تک. ڈاکٹر سے بہت ڈرتا ہے صاحب, ڈاکٹر کا کہنا بہت مانتا ہے. کاش اتنا ہی کہنا اپنا رب کا مانتا, کاش اتنا ہی کہنا اپنے خالق کا مانتا. نہیں مانتا, ڈاکٹر کا کہنا مانتا ہے. یہ نہ کرنا, یہ صاحب ہمیں ڈاکٹر نے منع کیا, ہم نہیں کھا سکتے, ہم نہیں کھا رہے, اور آپ سب کھا رہے ہیں. اللہ نے جو نعمت دی ہے آپ استعمال کر رہے ہیں, تو یہ کرم ہے پروردگار کا. یہ جو صحت عطا کی یہ خود ایک بہت بڑی نعمت ہے پروردگار عالم کی. کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں کو اتنا دیا, ہمیں کیا دیا ہے. نہیں, یہ خود بہت بڑی نعمت ہے. پروردگار عالم نے یہ نعمت ہمیں عطا کی ہے. بہت سی نعمتیں عطا کی پروردگار عالم, بے شمار نعمتیں. وقت زیادہ ہو گیا, میں جلدی سے اپنی بات کو سمجھنے کی کوشش کروں. کریم ہے, وہ کریم ہے, بے شمار نعمتیں عطا کی. اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں, یہ بتائیے اتنی نعمتیں جو خالق نے عطا کی ہیں, ان میں سے کیا کسی کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں صاحب ہمیں اس نعمت کی ضرورت نہیں ہے. چلیے صاحب وجود عطا کر دیا ہے اس نے, اب آپ کہیں گے حیات کی ضرورت نہیں ہے. صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں, حیات کے بغیر کیا ہے. بینائی نہیں چاہیے, گویا کی ضرورت نہیں ہے, سننے کی طاقت کی ضرورت نہیں ہے. کون سی چیز ایسی ہے جس کے بارے میں آپ کہہ سکتے نہیں صاحب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. اچھا یہ جانے آکسیجن کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے. کوئی کہہ سکتا ہے نہیں صاحب ہمیں ضرورت نہیں, ہم اس کے بغیر جی لیں گے, ہمیں اس کی ضرورت نہیں. کوئی کہہ سکتا ہے ہمیں پانی کی ضرورت نہیں, ہم بغیر پانی کے جی لیں گے, زندگی گزار لیں گے. نہیں. کوئی کہہ سکتا ہے ہمیں غذا کی ضرورت نہیں ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا. ساری چیزوں کی ضرورت ہے. خالق نے پیدا ہی اس لیے کی یہ ساری چیزیں کہ اس کے بغیر ہم نہیں جی سکتے. ہر چیز, یہ ساری نعمتیں جن میں سے کسی ایک کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتے, اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ ساری نعمتیں عطا کر کے وہ خالق اپنے کو کریم کہتا ہے. ابھی میں نے عرض کیا کہ چونکہ بلا استحقاق یہ نعمتیں عطا کی ہیں لہذا وہ کریم ہے. ایسی ایسی نعمتیں عطا کی ہیں خالق نے کہ ہم جن میں سے کسی ایک کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتے, اور ساری نعمتیں عطا کر کے اپنے کو کریم کہتا ہے. کریم کہتا ہے. وجود عطا کیا ہے وہ کریم ہے, حیات عطا کی ہے وہ کریم ہے, بینائی عطا کی ہے وہ کریم ہے, گویائی عطا کی ہے وہ کریم ہے, سننے کی طاقت عطا کی ہے وہ کریم ہے, صحت عطا کی ہے وہ کریم ہے, آکسیجن عطا کی ہے وہ کریم ہے, پانی عطا کی ہے وہ کریم ہے, غذا عطا کی ہے وہ کریم ہے. بے شمار نعمتیں اس کائنات میں پھیلا دی ہیں. کتنے قسم کے فروٹس اس نے خلق کر دیے, طرح طرح کے فروٹس ہیں. اور ان فروٹس میں جو سب سے زیادہ محبوب پھل ہے آپ کا وہ بھی تو آم ہے. صلوات بر محمد و آل محمد پر. بھئی صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. کہیں یہ تو ہے نہیں کہ صاحب یہ بہت مہنگی چیز ہے, بڑے لوگ کھا سکتے ہیں. بھئی آم ہے. ایسی ایسی نعمتیں عطا کر کے خالق اپنے کو کریم کہتا ہے. اب میں پوچھتا ہوں اہل علم موجود ہے کہ جب ساری نعمتیں عطا کر کے خالق اپنے کو کریم کہتا ہے تو اب جس نعمت کو عطا کرنے کے بعد خالق اپنے کو اکرم کہہ دے وہ کتنی بڑی نعمت ہوگی. بھائی کیا کہنا ہے, واہ 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 واہ. ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. ایسی ایسی نعمتیں جن میں سے کسی ایک کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتے آپ. یہ ساری نعمتیں عطا کرنے کے بعد اپنے کو کریم کہتا ہے. اب جس نعمت کو عطا کرنے کے بعد خالق اپنے کو اکرم کہے وہ کتنی بڑی نعمت ہوگی. قرآن کریم میں ایک ہی جگہ ایسی, ایک ہی مقام ایسا جہاں خالق نے اپنے کو اکرم کہا ہے. اب ذرا سوچئے وہ کون سی نعمت ہوگی اور کتنی عظیم نعمت ہوگی کہ جسے خالق نے عطا کرنے کے بعد اپنے کو کریم نہیں اکرم کہا ہے.
ارشاد ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. صلوات بھیجیے محمد والے محمد اقرأ بسم ربک الذی خلق. پڑھو اپنے رب کے نام جس نے تمہیں خلق کیا ہے. خلق الانسان من علق, جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے خلق کیا. اقرأ وربک الاکرم, پڑھو اس رب کے نام جو اکرم ہے. اب کریم نہیں کہتا ہے, کریم کی سپرلیٹو ڈگری ہے اکرم. جیسے کبیر کی سپرلیٹو ڈگری ہے اکبر, جیسے شریف کی سپرلیٹو ڈگری اشرف, جیسے حسن کی سپرلیٹو ڈگری احسن, جیسے شریف کی سپرلیٹو ڈگری اشرف. ارے بھائی شریف جگہوں کے آگے لکھا جاتا کہ نہیں کہ چوچا شریف, دیوا شریف, اجمیر شریف, ردولی شریف, یہ شریف وہ شریف, یہ ہیں سب شریف. لیکن جب کہا جائے گا نجف, شریف کی سپرلیٹو ڈگری ہے اشرف, یہ سب ہیں شریف, نجف, اشرف. صلوات بر محمد والے محمد. شریف کی سپرلیٹو ڈگری, ویسے ہی کریم کی سپرلیٹو ڈگری اکرم. اقرا وربک الاکرم, پڑھو اس رب کے نام جو کریم نہیں اکرم ہے. کیوں؟ الذی علم بالقلم, جس نے قلم کے ذریعے سے علم عطا کیا ہے. یہ لکھنا پڑھنا اتنی بڑی نعمت ہے نگاہ قدرت میں کہ ساری نعمتیں عطا کرنے کے بعد اپنے کو کریم کہتا ہے, لیکن اس نعمت کو عطا کرنے کے بعد اپنے کو اکرم کہتا ہے. یہ لکھنا پڑھنا, یہ صلاحیت پروردگار عالم نے انسان کو دی ہے. اگر انسان لکھنا پڑھنا نہ جانتا تو کیسے آگے بڑھ سکتا تھا؟ یہ علمی کی بدولت تو آگے بڑھا ہے. لکھنے پڑھنے کی صلاحیت اللہ ہی نے تو اسے عطا کی ہے. جب اس دنیا میں آیا تو کیا لے کے آیا تھا؟ علم لے کے آیا تھا؟ نہیں. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, اللہ نے تمہیں ماؤں کے شکم سے اس عالم میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے, کچھ نہیں جانتے تھے, جاہل آئے اس دنیا میں. لکھنے کے پڑھنے کی صلاحیت دی تھی, جو اس صلاحیت کو بروئے کار لایا, جس نے لکھنا پڑھنا سیکھا وہ آگے بڑھا, بڑھتا چلا گیا. کوئی ڈاکٹر بن گیا, کوئی انجینئر بن گیا, کوئی پروفیسر بن گیا, کوئی سائنٹسٹ بن گیا, کوئی جج بن گیا, کوئی بیرسٹر, بنتے چلے گئے. جس نے محنت کی, جس نے علم حاصل کیا وہ آگے بڑھا ہے. اس دنیا میں نہ کوئی ڈاکٹر بن کے آیا تھا, نہ انجینئر بن کے آیا تھا, نہ پروفیسر بن کے آیا تھا, نہ کوئی سائنٹسٹ بن کے آیا تھا, سب جاہل آئے تھے. بس جس نے محنت کی, علم حاصل کیا, وہ آگے بڑھتا چلا گیا, ترقی کرتا. جتنی طاقت ہے دنیا میں کہے کہ علم کی طاقت ہے, علم ہی کی تو طاقت ہے اس دنیا میں. جس کے پاس جتنا علم ہوتا ہے اتنی طاقت اس کے پاس ہوتی ہے, اس کے پاس اتنی زیادہ طاقت ہوتی ہے. جتنا علم آتا ہے اختیارات اتنے ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں. جتنا علم آتا ہے اس کے اختیارات اتنے بڑھتے چلے جاتے ہیں. آج جتنی دنیا میں ترقی دکھ رہی ہے کہے کہ علم ہی کی ترقی تو ہے. کل انسان اسٹون ایج میں زندگی گزار رہا تھا, آج انسان انٹرنیٹ ایج میں جی رہا ہے. کل کا انسان اپنا دفاع کیسے کرتا تھا؟ پتھر سے, ہاتھوں میں پتھر لیے ہوئے اسٹون سے حفاظت کرتا. کھانے کے لیے اچھی غذائیں نہیں تھیں, پہننے کے لیے اچھے کپڑے نہیں تھے, گھومنے کے لیے گاڑیاں نہیں تھیں, رہنے کے لیے مکان نہیں تھے. آج کیا ہے؟ آج اندھیرے میں تھوڑی جی رہا ہے. انگلی کے اشارے سے گھر نہیں پورا شہر روشن کر سکتے ہیں. یہ علم کی بدولت ہے, علم کی بدولت تو ہے. عمدہ لباس ہے پہننے کے لیے, اچھی غذائیں کھانے کے لیے, اچھی گاڑیاں ہیں گھومنے کے لیے, اچھے مکانات ہیں رہنے کے لیے. یہ سب کا ہے کہ علم کی بدولت ہے نا. جیسے جیسے علم بڑھتا گیا انسان کے اختیارات بڑھتے چلے گئے. علم کی بدولت انسان کے اختیارات بڑھے ہیں, یہاں تک جو پہنچا انسان. آج جو طاقتور ہے, جن کے پاس زیادہ علم ہے, سائنس اور ٹیکنالوجی میں جو آگے بڑھے ہیں, وہ دیکھیے سب سے زیادہ طاقتور ہی سپر پاور کہے میں بنے ہوئے ہیں. سائنس اور ٹیکنالوجی کی بدولت تو سپر پاور بنے ہوئے ہیں. یہ تھوڑی ہے کہ وہ پہلوان زیادہ ہیں, طاقت ان میں زیادہ ہے, کشتی لڑنے میں وہ زیر کر سکتے ہیں سب کو.
جی نہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کے بغدور. اب یہ اور بات ہے کہ علم کا غلط استعمال وہاں ہو رہا ہے ایمان نہ ہونے کی وجہ سے. صلوات بھیجیے محمد والے محمد والے. علم کا استعمال غلط ہو رہا ہے، ورنہ علم سے طاقت بڑھتی ہے. دو چیزیں انسان کے لیے ضروری ہیں بھائی، ایک علم ہے، دوسرا ایمان. ایمان کا ہونا ضروری، ایمان طاقت کو کنٹرول کرتا ہے علم کا. تو معلوم ہے وہ موضوع الگ بات دوسری طرف نکل جائے گی. تو علم کی بدولت جتنا علم بڑھتا ہے انسان کے اختیارات بڑھتے ہیں، انسان کی طاقت بڑھتی ہے. اسی لیے خالق نے کہا تھا کہ یہ انسان علم حاصل کرے. پہلی وہی ہے بھائی، پہلی وہی کا پہلا لفظ ہے اقرا، پڑھو. اب بتائیے کہ جب ہمارا قرآن ہمارا اسلام کہہ رہا ہے اور پہلا میسج ہی ہے کہ پڑھو، تو ہم نہیں پڑھیں گے تو کون پڑھے گا؟ مسلمانوں کو تو پڑھنا ہی چاہیے. سب سے پہلے تو یہ پڑھنا چاہیے، علم میں آگے ہونا چاہیے، علم میں آگے ہونا چاہیے. تو معلوم کہ خالق نے لکھنے پڑھنے کی صلاحیت عطا کی، اور یہ نعمت اتنی بڑی کہ خالق اس نعمت کو عطا کرنے کے بعد کیا کہتا ہے اپنے کو؟ اکرم. اکرم کہتا ہے، کریم نہیں کہتا ہے اکرم. میں ایک لفظ عرض کروں آپ کی خدمت میں. یہ بتائیے کہ جب یہ لکھنا پڑھنا اتنی بڑی نعمت ہے کہ خالق یہ نعمت عطا کرنے کے بعد اپنے کو اکرم کہتا ہے، تو کیا خالق یہ نعمت سب کو عطا کرے گا، اپنے رسول کو عطا نہیں کرے گا؟ یہ نعمت خالق سب کو عطا کرے گا، اپنے رسول کو نہیں دے گا. یعنی سب کو لکھنا پڑھنا آئے گا، اس کے رسول کو لکھنا پڑھنا نہیں آئے گا. یہ عجیب فکر ہے لوگوں کی کہ صاحب رسول لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. کیسی باتیں کر رہے ہیں بھائی آپ؟ رسول لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے؟ آپ رسول سے پوچھ لیجئے سرکار آپ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ سرکار سے پوچھئے گا حضور آپ لکھنا پڑھنا جانتے کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں انا مدینۃ العلم. صلوات بر محمد وعلی محمد. وہ تو کہہ رہے ہیں میں شہر علم ہوں، اور آپ کہہ رہے ہیں وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. اور اگر لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو ان کی ذمہ داریوں میں یہ ذمہ داری کیوں قرار دی گئی؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. یہ کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں بھائی، تعلیم بھی دیتے ہیں. یہ عجیب و غریب بات. میں آپ سے پوچھتا ہوں ایک لفظ جلدی سے عرض کر کے بات کو آگے بڑھاؤں. کسی کا تعارف کرانا ہو کہ صاحب یہ KGMU میں پروفیسر ہیں مثلا، یا لکھنؤ یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، تو کیا الگ سے یہ لفظ لگانے کی ضرورت ہے کہ صاحب یہ پڑھے لکھے بھی ہیں؟ کہیں تعارف کرایا جائے کہ صاحب یہ لکھنؤ یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں یا KGMU میں پروفیسر ہیں، یا ڈاکٹر صاحب سے کہا جائے کہ یہ ڈاکٹر اسد عباس صاحب ہے نیورولوجسٹ ہیں، تو آگے یہ لگانے کی ضرورت ہے معذرت کے ساتھ کہ پڑھے لکھے بھی ہیں. اور میں جس کے سامنے یہ کہہ دیا جائے وہ کہے گا اب تو مجھے آپ کے پڑھے لکھے ہونے میں شک ہو رہا ہے. اما جو اس کتاب کو پڑھانے کے لیے آیا جس میں ہر خوش کوتر موجود ہے. اچھا عجیب و غریب بات ہے، ایک سبجیکٹ کا پڑھانے والا تو پروفیسر. بھئی کسی یونیورسٹی میں جائیے، کوئی پروفیسر صاحب مثلا فزکس پڑھا کے نکلیں، ان سے سر وہ آج ہسٹری کا سر نہیں آئے، چل کے آپ ہسٹری کا کلاس لے لیجئے. تو کہا نہیں صاحب میرا سبجیکٹ نہیں ہے، میں نہیں پڑھا سکتا، میں تو فزکس پڑھاتا ہوں. ہسٹری والے سے کہہ دیے کہ سر آپ چل کے جیوگرفی پڑھا دیجئے، وہ کہا نہیں یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے، میں نہیں پڑھا سکتا ہوں. عجیب آ جانے میڈیکل سائنس کی میں بات کر رہا ہوں، میڈیکل سائنس کی. میں تو KGMU میں رہا، 38 سال سروس کی ہے وہاں سے ڈپارٹمنٹ، ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں. ایک ڈپارٹمنٹ کی میں بات کرتا ہوں، صرف ایک ڈپارٹمنٹ کی. ایک ڈپارٹمنٹ میں اتنے شعبے ہیں کہ کسی ایک ڈاکٹر سے کہہ دیجیے خدا نخواستہ کسی کو آئی پرابلم ہو، کوئی آنکھ میں کوئی تکلیف ہو جائے، اور کسی کے پاس جائیے صاحب ڈاکٹر صاحب یہ دکھانا کیا ہے، کیا پرابلم کا اسکوینٹ ہے، ذرا اس کا آپریشن. میں اسکوینٹ نہیں کرتا ہوں، دوسرے کے پاس جائیے، فلاں صاحب کے پاس جائیے، میں تو کیٹریکٹ کرتا ہوں یا مثلا. اتنی سی آنکھ ہے یہ بھی بٹی ہوئی ہے، پورا ڈپارٹمنٹ ہے آپتھلمولوجی، اور سب پروفیسرز ہیں ماشاءاللہ، سب پروفیسر. اتنی سی آنکھ بانٹ لی، کوئی کیٹریکٹ کرتا ہے، کوئی مثلا اسکوینٹ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی سب الگ الگ بٹی ہوئے ہیں. اتنی سی آنکھ ہے، پروفیسر سب کہلاتے ہیں.
تو ایک ایک سبجیکٹ کا پڑھانے والا تو پروفیسر ہو، اور جو سارے سبجیکٹ کا پڑھانے والا ہو. بھئی قرآن کریم کا کوئی ایک سبجیکٹ تو ہے نہیں، ہے ایک سبجیکٹ لا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو اس میں موجود نہ ہو. تو جب سارے سبجیکٹ موجود ہیں تو سارے سبجیکٹ کا علم ان کے پاس ہے تو سارے سبجیکٹ پڑھا سکتے ہیں. تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، پڑھے لکھے نہیں. عجیب و غریب بات ہے. لکھنا پڑھنا جی، لکھتے پڑھتے نہیں تھے سرکار، یہ حقیقت ہے. لیکن یہ کہنا کہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، یہ بالکل غلط ہے. شان رسالت کے خلاف ہے، توہین ہے پیغمبر اسلام کی. یہ کہنے کا حق نہیں ہے کسی کو، کسی کو کہنے کا مصلحت ہوتی کبھی کبھی. مثلا مجلس ہو رہی ہے، کوئی صاحب یہاں انہوں نے سنا مجلس ہو رہی ہے، آ گئے. اتفاق سے وہ شاعر ہیں اور اچھے شاعر ہیں. مثلا کوئی صاحب جانتے ہیں، مثلا ندیمی بھائی کو معلوم ہے، ندیم صاحب جانتے ہیں کہ شاعر ہیں، تو انہوں نے چاہا کہ ان سے بھی پڑھوا لیں. اچھے شاعر ہیں، باہر کے ہیں، آ گئے ہیں تو مجلس میں پڑھوا لیں. ان کا آپ بھی پڑھیے گا. اشارے سے کہا، فہرست میں نہیں تھے وہ، اشارے سے کہا آپ. اور نے کہا نہیں. اب جتنے لوگ بیٹھے ہوں گے وہ شاعر وائر تھوڑی ہے، ان کو تھوڑی آتا ہے کچھ، انہیں کیا معلوم ہے. اس لیے منع اس لیے کر دیا کہ وہ شاعر ہے نہیں، اس لیے نہیں. یہ جانتے ہیں کہ شاعر ہی نہیں، اچھے شاعر ہیں. اچھے شاعر ہیں. جو شاعر بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں. معذرت کے ساتھ کسی نے بیان کیا واقعی ذہن میں کہ ایک صاحب ہوتا ہے کہ شروع میں شاعری شروع کرتا ہے آدمی تو استاد کو دکھاتا ہے، اور بغیر استاد کے کوئی علم آتا نہیں ہے. اب تو تک بندیاں کر کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں ممبر پر آ کے. کم سے کم کسی کو دکھا تو لیجئے بھائی میرے، کسی کو دکھا لیجئے. تو ایک شاگرد صاحب تھے، وہ اب دکھاتے تو صاحب کہیں کی طرح تھی، اور انہوں نے کچھ شعر کہے اور اپنی سمجھ سے بہت اچھے شعر کہے. انہوں نے بہت خوش کہ آج استاد بہت تعریف کریں گے، آج جائیں گے دیکھتے ہی ہوئے کہیں گے ایسا کیا کہنا ہے، بہت اچھے شعر کہے. لے گئے، انہوں نے دیکھا ٹھیک ہے کہ استاد ٹھیک ہے، یہ سمجھے تھے آج کہیں بہت اچھے شعر کہتے انہوں نے، بہت اچھے شعر کہتے، بہت اچھے شعر. کہاں ٹھیک ہے؟ کہا استاد ٹھیک ہے، اچھا نہیں ہے شعر، تعریف نہیں کیا ہم نے. کہ یہ بتاؤ اس میں تم نے کیا کہا ہے؟ کہا حضور سب میں نے ہی کہے ہیں، یہ جتنے شعر ہیں سب میں نے کہے ہیں. کہا یہ تو دنیا کہہ رہی ہے، تم نے کہ صلوات پر محمد وعلی محمد. کہ یہ جو تم نے کہا یہ تو دنیا کہہ رہی ہے، تم نے کیا کہا ہے؟ تو مصلحت دی شاعر، انہوں نے منع کر دیا. اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ شعر کہہ نہیں سکتے یہ شاعر اچھے نہیں ہیں. مصلحت نہیں تھی، شاعر ہے لیکن مصلحت نہیں پڑھ رہے ہیں وہ. تو مصلحت کبھی کبھی ہوتی ہے. رسول اسلام لکھنا پڑھنا جانتے تھے، لکھتے پڑھتے کیوں نہیں تھے؟ یہ مصلحت ہے. دیکھیے جب دنیا کا دستور یہ ہے کہ اگر کوئی کتاب لکھتا ہے، کوئی کسی موضوع پر کتاب لکھنے کے لیے بیٹھتا ہے، کچھ لکھنے کے لیے بیٹھتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ پہلے جو بڑے بڑے رائٹرز ہیں ان کی کتابیں پڑھتا ہے، اسٹڈی کرتا ہے، اس موضوع سے متعلق جو ہیں ان کو پڑھتا ہے، اور پڑھنے کے بعد پھر کچھ لکھنے بیٹھتا ہے. یہ ہوتا ہے، پہلے پڑھتا ہے بعد میں لکھتا ہے. سرکار دو عالم بھی اگر وہ کتابیں پڑھتے ہوتے جو اس وقت موجود تھیں اور لکھتے ہوتے اور اس کے بعد قرآن دنیا کے سامنے پیش کرتے، تو کوئی کہتا یا نہ کہتا، یہودی اور عیسائی ضرور کہتے کہ بھئی کیا کمال کیا، جیسے سب کرتے ہیں کتابیں پڑھتے ہیں اس کے بعد کوئی کتاب لکھ دیتے ہیں، ویسے ہی انہوں نے ہماری کتابیں پڑھی اور قرآن لکھ دیا. خالق نے کہا میرا حبیب نہ کچھ لکھے گا اور نہ کچھ پڑھے گا، اور اس کے بعد ایسی کتاب دنیا کے سامنے پیش کرے گا جس کے ایک سورے کا جواب بھی دنیا نہیں لا سکے گی. جس کے ایک سورے کا جواب بھی نہیں لا سکے گی دنیا. یہ قرآن پروردگار عالم. مصلحت تھی.
نہیں تو ورنہ یہ کہنا کہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے خالق. انا مدینۃ العلم پیغمبر اسلام کے میں شہر علم. یہ کیسے مان لوں کہ انہیں خالق نے یہ صلاحیت نہیں. اور شاید ان کے وسیع نے ممبر سے سلونی کا دعویٰ کر کے دنیا کو یہ بتا دیا کہ جب وسیع کے پاس اتنا علم ہے تو نبی کے پاس صلوات بر محمد و آل محمد. نبی کے پاس کتنا علم ہوگا. نعمت خالق نے پروردگار عالم نے عظیم نعمت انسان کو دی ہے. یہ لکھنے پڑھنے کی نعمت جو خالق نے انسان کو عطا دی یہ بڑی عظیم نعمت ہے پروردگار عالم نے. بات نعمتوں سے شروع ہوئی, انشاءاللہ نعمتوں میں تمام ہو جائے گی. یہ لکھنا پڑھنا اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کو ادا کرنے کے بعد خالق اپنے کو اکرم کہتا ہے, لیکن اس کے بعد بھی یہ نہیں کہتا ہے کہ اتممت علیکم نعمتی, نعمتیں تمام ہو گئی, یہ نہیں کہتا ہے. اب وہ کتنی عظیم نعمت ہوگی جس نعمت کو عطا کرنے کے بعد خالق کہتا ہے وہ اتممت علیکم نعمتی. وہ کتنی عظیم نعمت ہوگی جس کو عطا کرنے کے بعد خالق کہتا ہے اتممت. کتنی عظیم نعمت ہوگی, کتنی عظیم نعمت ہوگی جس نعمت کے اعلان کے لیے خالق نے اہتمام کیا ہے. بڑا اہتمام کیا گیا اس کے لیے. اسے پیغمبر اسلام انتظار تھا حج کر کے واپس ہوں, حج آخر سے غدیر خم کے میدان میں پہنچے ہیں, سب جمع ہو جائیں, جو آگے بڑھ گئے انہیں جلدی سے بلا لیا جائے واپس, جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کیا جائے کہ وہ بھی سمٹ کے آ جائیں, اور اس کے بعد خاص قسم کا ممبر بنایا جائے, سب جمع ہو جائیں. خاص میدان کا انتخاب کیا گیا کہ یہاں سب آ جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ سب حج کر کے آئے ہیں, سب یہاں جمع ہو جائیں, اکٹھا ہو جائیں. اے میرے رسول, بہترین موقع ہے یہ, اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا. سب ابھی ابھی حج کر کے آئے ہیں, ابھی ابھی مینا میں انہوں نے قربانی دی ہے, ان کے اندر جذبہ قربانی پیدا ہو گیا ہے. ابھی ابھی شیطان کو پتھر مار کے آئے, بروں سے نفرت پیدا ہو گئی ہے. سب کے سر بھی منڈے ہوئے ہیں, یعنی کسی میں بال برابر بھی فرق نہیں ہے. لہذا اب اس سے بہتر موقع نہیں ہوگا. بلغ ما انزل الیک صلوات بر محمد و آل محمد. اس سے بہتر موقع نہیں ہوگا. بلغ ما انزل, بڑے اہتمام کے ساتھ, اہتمام کے ساتھ حی علی خیر العمل کہہ کے سب کو بلایا گیا, جلدی سے آؤ, جلدی سمٹ کے آگے. حی علی خیر العمل اذان سے نکالا اس لیے گیا ہے حی علی خیر العمل کہ یہ اصل میں آئینہ غدیر ہے. اذان سے نکالا اس لیے گیا ہے, آئینہ غدیر ہے. حی علی خیر العمل سن کے غدیر یاد آ جاتی ہے. سب سمٹ گئے تو ولایت مولا کائنات کا اعلان ہوا. بڑے اہتمام سے پیغمبر اسلام نے کہا, اعلان کیا اللہ میرا مولا اور میں مومنین کا مولا اور جس کا میں. اچھا آپ ذرا اہتمام دیکھیے اس غدیر کا. خالق نے کیا کہا, یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. آپ سنا کرتے ہیں اشارے کے کلب سے کیا کہا, یہ نہ پہنچائے تو یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل, یہی کہا نا. یہ نہ پہنچائے تو کچھ نہ پہنچائے, کوئی کار رسالت انجام ہی نہ دیا. رسول کون ہے جس سے یہ کہا جا رہا ہے, جس سے یہ کہا جا رہا ہے کون؟ سید الانبیاء ہے, سید المرسلین ہے, افضل المرسلین ہے, اللہ کا حبیب ہے, سبب خلقت کائنات ہے, وہ جو تمام نبیوں کا سردار, جس کے امتی تمام انبیاء, جس کی نبوت کا کلمہ پڑھوایا گیا تمام نبیوں سے. آیت موجود ہے, اے میثاق وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. اللہ نے تمام نبیوں سے عہد لیا. یہ نبی ایک ساتھ کہاں ملے دنیا میں؟ نہیں بھائی, دنیا میں ایک ساتھ کہاں ہے؟ عالم ارواح کی بات ہو رہی ہے. اللہ نے عالم ارواح میں تمام نبیوں سے عہد لیا. کس بات کا؟ آخری زمانے میں جب ایک نبی آئے گا, تمہیں کتاب اور حکمت جو کچھ بھی ملی ہے اس کی تصدیق کرے گا, تو تم سب اس پر ایمان لانا اور اس کی نصرت کرنا. ارشاد ہوتا تم نے اقرار کیا اور اس عہد کا وزن اٹھایا, تو سب کہتے ہاں ہم نے اقرار کر لیا, اس عہد کا وزن اٹھا لیا.
خالق کہتا ہے اب تم سب ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ. وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ, میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. اب ارشاد ہوتا ہے فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اگر آخری نبی کی نبوت کا اقرار کرنے کے بعد انکار کر دیا تو تم سب فاسق ہو جاؤ گے. کس سے کہا جا رہا ہے؟ نبیوں سے, رسولوں سے کہا جا رہا ہے کہ آخری نبی کی نبوت کا اقرار کرنے کے بعد انکار کر دیا تو تم سب فاسق ہو جاؤ گے. یعنی نبوتیں بیکار ہو جائیں گی, رسالتیں بیکار ہو جائیں گی. گویا خالق کہنا یہ چاہتا ہے کہ اگر تم نے آخری نبی کی نبوت کو نہ مانا تو گویا کچھ نہ مانا. بس جس نبی کی نبوت کے منوانے کے لیے خالق نبیوں سے کہہ رہا ہے اگر تم نے یہ نہ مانا تو کچھ نہ مانا. ولایت علی کے اعلان کی اہمیت سمجھیے. اسی نبی سے خالق یہ کہہ رہا ہے, خالق یہ کہہ رہا ہے اگر تم نے علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو گویا کچھ نہ کیا. صلوات بر محمد و آل محمد. کتنی بڑی نعمت ہے یہ, کتنی عظیم نعمت ہے. ادھر ولایت علی کا اعلان ہوا تو خالق نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم. نعمتیں تمام ہو گئی, دین کامل ہو گیا, نعمتیں تمام ہو گئی. کتنی عظیم نعمت ہے یہ, سب سے بڑی نعمت یہی ہے. اور یاد رکھیے کہ ولایت علی کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں. اس کے بغیر کوئی عمل قابل قبول, نہ کوئی عقیدہ کام آئے گا نہ کوئی عمل کام آئے گا. یقین نہ ہو تو یہی دیکھ لیجیے غدیر میں بھئی حارث نے کیا کہا تھا. اچھا ایک عجیب و غریب بات ہے, حارث عربی جانتا تھا کہ نہیں؟ عرب تھا وہ. اس کا معنی وہ مولا کے معنی جانتا تھا. آج لوگ کہتے ہیں مولا کے معنی 22 ہیں, غلام بھی ہیں اور دوست بھی ہے اور یہ بھی ہیں وہ بھی ہیں. مولا کے معنی بہت سے معنی ہیں, مولا کے معنی ہے وہ. اچھا ٹھیک ہے, مولا کے معنی بہت سے ہیں, مولا کے معنی کئی ہیں, 22 ہیں معنی, مولا کے معنی بہت سے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ مولا کے معنی یہاں پہ کون سے ہو. یہ بتائیے بخن کا کیا معنی ہے؟ بخن کا معنی آپ بتا دیجئے, مولا کے معنی ہم بتا دیں گے. کا بخن کا معنی مبارک ہو, مبارک ہو, مبارک ہو. اے مبارکباد ہے, تو یہ مبارکباد کب دی جاتی ہے بھائی؟ مبارکباد کب دی جاتی ہے؟ مبارکباد جب دی جاتی ہے جب کسی کو عہدہ ملے, کسی کا کوئی پروموشن ہو جائے, جبھی تو مبارکباد دی جاتی ہے. کوئی کسی کمپٹیشن میں بیٹھا تھا, سلیکٹ ہو گیا, IAS PCS یا کسی نیٹ میں نیٹ میں کسی میں آ گیا, اب مبارکباد دی جا رہی فون کر کے, بھائی مبارک ہو, ماشاءاللہ آپ کا لڑکا سلیکٹ ہو گیا ہے, آ گیا ہے کمپٹیشن میں. یہی تو ہوتا ہے, پاس ہو گیا. تو کبھی یہ بھی سنا کہ فیل ہو گیا ہے, فون کیا جا رہا ہے مبارک ہو, سنا آپ کا لڑکا ماشاءاللہ فیل ہو گیا ہے. ہوتا ہے. پروموشن ہو گیا, کہا ماشاءاللہ مبارک ہو, سنا آپ کا پروموشن ہو گیا ہے. ہوتا ہی نہیں ہوتا. پروموشن ہونے پر مبارکباد ہوتی ہے, کوئی عہدہ ملنے پر مبارکباد ہوتی ہے, فیل ہونے پر مبارکباد نہیں ہوتی ہے, ڈیموشن پر مبارکباد نہیں ہوتی, کوئی سزا ہوتی ہے تو اس پر مبارکباد نہیں ہوتی ہے, کامیابی پر مبارکباد ہوتی ہے, عہدہ ملنے پر مبارکباد ہوتی ہے. سب کا یہ کہنا بخن 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 بخن, اس بات کی دلیل ہے کہ علی کو کوئی عہدہ ملا ہے, علی کو کوئی منصب ملا ہے. ایک صلوات دے دیے محمد و آل محمد. کوئی عہدہ ملا ہے, کوئی منصب ملا ہے, اور یہ اتنا عظیم منصب ہے, اس کا انکار تو نہ لا الہ الا اللہ کام آئے گا, نہ محمد رسول اللہ کام آئے گا, نہ کوئی عمل کام آئے گا, نہ کوئی عقیدہ کام آئے گا. یہی غدیر مندی کے لیے ابھی میں نے عرض کیا کہ حارث جانتا تھا کہ نہیں مولا کے معنی کیا؟ وہ جانتا, عرب تھا, وہ جانتا تھا, جبھی تو اس نے کہا ہے کہ یہ کون سی بات ہے, ابھی تک آپ نے جو کچھ کہا وہ سب مان لیا ہم نے, لا الہ الا اللہ کہا, محمد رسول اللہ کہا, ساری باتیں مان لی. اب کیا گیا, آپ نے اپنے بھائی کو ہم پر مسلط کر دیا ہے. یہ تو کہا کہ آپ نے اپنے بھائی کو بھی ہم پر مسلط کر دیا ہے. مقصد یہی ہے کہ حاکم بنا دیا آپ نے. وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے خود سے بنایا ہے حاکم, آپ نے خود سے یہ اعلان کیا ہے تو نہیں مانیں گے. ہمت دیکھیے, رسول کے منہ پہ کہہ رہا ہے, نہیں مانیں گے. اور اگر حکم پروردگار سے آپ نے علی کو مولا بنایا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھ پر عذاب نازل ہو. آج بھی اس ذہنیت کے لوگ موجود ہیں. عذاب قبول ہے, ولایت علی قبول نہیں ہے. وہ کہتا ہے اس پر عذاب نازل. اللہم صلی. وہ کہتا ہے
عذاب نازل ہو اس پر. کیا کہنا, واہ واہ. اور روایت کہتی اب یہ پہنچا نہیں تھا ناقے تک, عذاب اس پر, منہ مانگا عذاب, فوراً اسے فوراً عذاب مل گیا, عذاب مل گیا. تو معلوم ہے کہ خالق نے, اچھا پروردگار سے عرض کروں گا ہاتھ جوڑ کے, پالنے والے یہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے تیری اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا, آپ کی رسالت کا اقرار کیا, اور ساری باتیں مان رہا ہے, تیری وحدانیت کا قائل ہے, تیرے رسول کی رسالت کا قائل ہے, پالنے والے اس پر عذاب کیوں نازل کر رہا, چھوڑ دے اسے, اچھا خاصا مسلمان ہے بھئی, لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے, محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے, واجبات کا منکر نہیں ہے, کہہ رہا ہے, سب کچھ مانا ہے آپ کے کہنے سے, اقرار کر رہا ہے, اچھا خاصا مسلمان ہے, چھوڑ دے معبود. اور مسلمانی نہیں, ابھی ابھی حج کر کے آیا, حاجی بھی تو ہے, رسول کے ساتھ ہے, صحابی بھی تو ہے, پالنے والے عذاب نازل نہ کر, چھوڑ دے, صرف علی کی ولایتی کا انکار تو کر رہا ہے, کہ نادان ولایت علی کا منکر ہے, چھوڑیں گے نہیں. تیری وحدانیت کا قائل ہے پالنے والے, تیرے رسول کی رسالت کا قائل ہے, صرف علی کی ولایت کا انکار کر رہا ہے, چھوڑ دے اسے, صحابی ہے, کہ ولایت علی کا منکر ہے, چھوڑیں گے نہیں, صحابی ہو یا وہابی. منکر ولایت کو چھوڑیں گے, منکر ولایت کو چھوڑیں گے, عذاب نازل ہوا, وصل جہنم ہو گیا. سب سے بڑی نعمت ہے ولایت مولا کائنات. اور یاد رکھیے, قدیر صرف مولا علی کی ولایت کے اعلان کا نام نہیں ہے, 12 اماموں کی ولایت کے اعلان کا نام. آنے والا جانے والے کا تعارف کرا تھا, پہلے مولا کائنات, اس کے بعد ایک سلسلہ ہے 12 اماموں کا. یہ سب پیغمبر اسلام کے جانشین, یہ سب امامت کے منصب کے حامل, سب پیغمبر اسلام کے 12 جانشین ہیں رسول اسلام کے. آپ نے متفق علیہ حدیث ہے, آپ نے فرمایا تھا میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے, نام تک بتائے, لقب تک بتایا پیغمبر اسلام نے, رسول کے بعد 12 جانشین ہیں. دیکھیے اس حدیث کو سب مانتے ہیں, پیغمبر اسلام نے فرمایا میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے. لیکن اگر 12 کے نام کسی سے پوچھ لیجئے تو 12 کے نام بتانے میں بڑی مشکل پیش آئے گی, اس لیے کہ سب کے 12 الگ الگ ہیں. بھئی جتنے فرقے ہیں سب کے 12 الگ ہیں, جس سے پوچھئے گا وہ 12 کچھ اور بتائے گا, یہ 12 کچھ اور بتائیں گے, وہ 12 کچھ اور بتائیں گے. ہمارے یہاں اگر بچے سے بھی پوچھ لیں گے تو نہ نام بدلے گا نہ ترتیب بدلے گی, جو ایک بتائے گا وہی دوسرا بتائے گا, وہی تیسرا بتائے گا. شاید کبھی عرض کیا ہو جائے مجلس میں, علامہ ہلی نے اسی پہ پورا مناظرہ جیت لیا تھا. ایک حاکم تھا, اس نے کہا کہ یہ سب کیا آپس میں بٹے ہوئے ہیں مختلف فرقوں میں, کیوں نہیں متحد ہوتے, بیٹھ کے سر جوڑ کے بیٹھے بحث کرے, سب ایک مسلک اختیار کریں, سب ایک راستے پر چلے. جمع ہو گئے تمام علماء, سب بڑے بڑے عالم سب جمع ہوئے, سب فرقے کے علماء جمع ہو گئے. علامہ ہلی کو بھی دعوت نامہ بھیجا گیا تھا کہ آپ اپنے فرقے کے جس عالم کو چاہیں لا سکتے ہیں, ساتھ میں آئیے. وہ اپنے 8-10 بچوں کو ساتھ میں لے کے چلے گئے, اسی مناظرے میں بیٹھ گئے. لوگ ہنس رہے ہیں ان کو دیکھ کے, کہا ان کے یہاں کوئی عالم نہیں ہے, یہ چھوٹے چھوٹے بچے لے کے آئے ہیں یہاں تماشا دیکھنے آئے ہیں, یہ مناظرہ کر رہے ہیں. وہ بیٹھ گئے کنارے. اب علامہ ہلی کہتے ہیں کہ ارے بھائی یہ آپ نے جو مناظرہ رکھا ہے, آپ کا قیمتی وقت اس میں ضائع ہوگا بلا وجہ, اور میں ایک سوال پوچھے لیتا ہوں, ابھی ایک سوال میں مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ ہاں جو مسئلہ آج تک نہ حل ہو سکا وہ آپ کے ایک سوال سے 1 منٹ میں حل ہو جائے. کہاں میں ایک سوال پوچھیے, کہ یہ سب علماء موجود ہیں, سب عالم و فاضل, سب پڑھے لکھے لوگ ہیں, میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ بتائیں کہ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ نہیں کہ آپ نے فرمایا میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے. اس نے کہا کہ بھئی یہ سوال پوچھنے بتاؤ, حضور نے فرمایا یہ حدیث ہے, تم مانتے ہو؟ سب نے کہا ہاں ہاں بے شک سرکار نے فرمایا ہے, ہمارے یہاں ہے, یہ متفق علیہ, حضور نے فرمایا میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے. کہیں نہیں اقرار ہے, یہ سب مان رہے ہیں کہ رسول نے فرمایا, سرکار دو عالم نے فرمایا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے. کہا سرکار جب ان کو معلوم ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے, تو یہ سب پڑھے لکھے حضرات ہیں, ذرا ایک ایک سب کو ایک ایک قلم اور کاغذ بھی دے دیجئے, ان سب سے کہیے کہ وہ 12 جو جانشین رسول کے ان سب کے نام بھی لکھ دیں.
حاکم کا حکم ہوا, قلم اور کاغذ دربار میں آئے گئے. میں کہوں گا علامہ ہلی کیا آپ یہ کسی وقت کا بدلہ لے رہے ہیں؟ اتنے قلم اور کاغذ منگوا لیا آپ نے, سب کو دے دیا گیا کہ قلم اور کاغذ لیجئے اور 12 جانشینوں کا نام لکھیے. سب نے جلدی جلدی 12 نام لکھ دیے. جب 12 نام سب نے لکھ دیے, سب پرچے جمع ہو گئے. اب علامہ ہلی کہتے ہیں کہ ذرا کسی کو کھڑا کر دیے, وہ نام پڑھ دے. اور اس نے ایک آدمی کھڑا ہو گیا, کوئی ایک عالم, اور اس نے وہ پرچے پڑھنا شروع کیے. ایک پہلا پرچہ لیا, اس میں 12 نام پڑھے اس نے, کوئی بات نہیں 12 پڑھ دیے اس نے. اس کے بعد جب دوسرا پرچہ پڑھا اس نے, تو پہلے میں 12 کچھ اور تھے, اس میں 12 کچھ اور. تیسرا پرچہ پڑھا تو اس میں 12, 2 میں کچھ اور تھے, ان میں 12 کچھ اور. یعنی جتنے پرچے وہ پڑھتے چلے جا رہے, سب میں کچھ نہ کچھ فرق. کسی نے بنی عباس کو کم کر کے بنی امیہ کی تعداد بڑھائی, کسی نے بنی امیہ کی تعداد گھٹا کے بنی عباس کی تعداد بڑھائی, کسی صورت سے 12 کی تعداد پوری کر دی. اب حاکم دیکھتا ہے حیرت سے کہ ابھی تو یہ سب کہہ رہے تھے کہ ہمیں معلوم ہے حضور نے فرمایا ہے کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے. اب یہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان کو رسول کے 12 جانشینوں کے نام نہیں معلوم. علامہ ہلی سے وہ کہتا اب آپ بتائیے رسول کے 12 جانشین کون ہیں؟ وہ کہتا حضور ہم کیا بتائیں, ہم یہ بچہ اسی لیے لے کے آئے ہیں, ہم یہ بچہ اسی لیے لے کے آئے. بیٹا کھڑے ہو, 12 امام کے نام بتاؤ. اس نے پہلے سے لے کے 12 تک نام بتا دیے. دوسرے سے کہا بیٹا تم کھڑے ہو, اس نے بھی پہلے سے لے کے 12 بتا دیے. کہا بیٹا تم کھڑے ہو, تیسرے نے بھی پہلے سے لے کے 12 تک نام بتا دیے. نہ نام بدلے نہ ترتیب بدلی. حاکم حیرت سے کبھی بچوں کو دیکھتا ہے, کبھی علماء کو دیکھتا ہے. یہ عالم ہے, ان میں اتفاق نہیں, یہ بچے ہیں, ان میں اختلاف نہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. 12 جانشین رسول اللہ, سب کے سب 12 امام 12 جانشین. اور یہ سب ایسے کہ وہاں میں نے دیکھا, آپ نے دیکھا کہ کتنے اختلاف. یہاں 12 جانشین ہوا ہے کہ جن میں کوئی اختلاف نہیں. ارے کہیں ناموں کا اختلاف ہوتا ہے, یہاں تو برائے نام بھی فرق نہیں ہے. یہاں تو برائے نام بھی فرق نہیں ہے. اول بھی محمد ہے, اوسط بھی محمد ہے, آخر بھی محمد ہے, سب کے سب محمد ہے. کل کے کل محمد ہے. 12 کے 12 سب کے سب کلنا محمد. یعنی برائے نام بھی فرق نہیں ہے. معلوم ان کی ولایت کا اخراج, امامت کا اخراج بہت ضروری ہے. اس لیے کہ امامت نبوت کی ڈیفنس لائن کا نام ہے. امامت اگر نہ ہو تو اسلام ختم ہو جائے, ختم ہو جاتا ہے اسلام. امامت ہی نے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو بچایا ہے. کس نے بچایا اسلام؟ امامت نے بچایا نا. کربلا میں اگر ایک امام نہ ہوتا تو آج اسلام ہم تک پہنچتا. یہ محرم جو ہم مناتے ہیں اس لیے تو مناتے ہیں, اسی کربلا کی قربانی کی یاد میں مناتے ہیں, جس کے استقبال یہ مجلس ہو رہی استقبال اعضا کے عنوان سے. کربلا کے میدان میں حسینی نے تو اسلام کو بچایا, لا الہ الا اللہ کو بچایا, محمد رسول اللہ کو بچایا. حسین کربلا میں قربانی نہ دیتے اور قربانی دے کے اسلام کو نہ بچاتے تو رسول اسلام کا یہ فقرہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا جو آپ نے فرمایا تھا انا من الحسین. سمجھ ہی نہیں سکتا تھا کہ کیوں فرمایا کہ میں حسین سے ہوں. ہر نانا اپنے نواسے سے ہوتا ہے, ہر نواسا اپنے نانا سے ہوتا ہے, کوئی نانا بھی اپنے نواسے سے ہوتا ہے. آپ نے فرمایا حسین منی, یہ کہہ کے خاموش ہو جاتے. برابر کے 2 فقرے ہیں, حسین منی و انا من الحسین. حسین میرا مجھ سے, میں حسین سے ہوں. اس دوسرے فقرے نے پہلے فقرے کو بھی مشکل بنا دیا. میں حسین سے ہوں کیوں فرمایا رسول نے؟ اور کہہ کون رہا ہے؟ کوئی عام آدمی تھوڑی کہہ رہا ہے. وہ جو بغیر وہی بولتا نہیں, وہ کہہ رہا ہے میں حسین سے ہوں. اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا میری بقا حسین سے. 2 چیزیں ہوتی ہیں, ہوتا کسی شے کا وجود, دوسرا اس کی بقا. حسین مجھ سے, مقصد یہ کہ حسین کا وجود میری وجہ سے, میں نانا ہوں, حسین نواسا ہے. وانا من الحسین, میں حسین سے ہوں, اس کا مطلب میری بقا حسین سے. آج جو کچھ ہے یہ حسین کی قربانی کی صدقے میں ہے. بس اس سے زیادہ زحمت نہیں دینا ہے. حسین نے کربلا میں بھرا گھر قربان کر دیا لا الہ الا اللہ کو بچانے کے لیے, محمد رسول اللہ کو بچانے کے لیے. سب کچھ حسینی نے بچایا ہے.
خواجہ اجمیری نے بھی کہا شاست حسین بات شاست حسین دینست حسین دین پناست حسین سرداد نداد دست در دست عزیز حقا کے بنا الہ الہ حسین لا الہ کی بنیاد ہے. اور علامہ اقبال نے بھی کہا نقش الا اللہ بر صحرا نوشت, یعنی حسین لا الہ کے بنیاد بھی ہیں اور الا اللہ کے نقاش بھی ہیں. اس کا معنی جو حسین کا نہیں ہے وہ نہ لا الہ کا ہے نہ الا اللہ کا, اور جو لا الہ الا اللہ کا نہیں ہے وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں. حسین میرا گھر قربان, جس کے لیے رسول نے کہا تھا میں حسین سے ہوں, سب کچھ قرآن. میں اکثر مجلس میں عرض کیا کرتا ہوں, اکثر مصائب کی منزل میں عرض کیا کرتا ہوں کہ نبیوں اور رسولوں نے قربانی دی ہے. ابھی 10 بقرعید کو آپ نے جناب ابراہیم کی قربانی کی یاد منائی. نبیوں اور رسولوں کی قربانی کو دیکھ کے آپ بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا قربان کیا ہے, لیکن جب مولا حسین کی قربانی کی بات آئے گی تو یہ سوچنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا کیا نہیں قربان کیا حسین نے اس اسلام کو بچانے کے لیے, کیا نہیں قربان کیا. بھرا گھر قربان کر دیا حسین نے, سرکار سید الشہداء نے سب کچھ تو لٹا دیا اس اسلام کو بچانے کے لیے. ہم کیا کرتے ہیں ان کے لیے؟ بھائی کچھ بھی تو نہیں کر سکتے. کچھ فرش اعضا بچھا کے ان کا ذکر کرتے, دعا سو بہا لیتے. کیا حق ادا ہو جاتا ہے اس سے؟ حق ادا نہیں ہوتا, خدا کی قسم حق نہیں ادا ہو پاتا ہے, ادا نہیں ہو پاتا. جس کا بھرا گھر قربان ہو گیا ہو, جس نے سب کچھ لٹا دیا ہو, سب کچھ لٹا دیا ہو. ارے آپ روتے ہیں تو کیا, رسول تو حسین کی قربانی سے پہلے روئے ہیں. جب جبریل نے خبر شہادت امام حسین علیہ السلام پیغمبر اسلام کو سنائی, آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے ہیں. شہادت حسین سے پہلے بھی غم منایا ہے, شہادت حسین کے بعد بھی غم منایا ہے. روایتیں موجود ہیں, جناب ام سلمہ نے خواب دیکھا تھا روز عاشوراء, عجیب بے چینی کا عالم تھا ان کا, یہ بیان کرتی ہیں. یوں تو برابر خاک کربلا کو دیکھا کرتی تھی جو پیغمبر اسلام نے خاک دی تھی. اے ام سلمہ, جب تک یہ خاک خاک رہے سمجھ لینا حسین میرا زندہ ہے, اور جب یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو گیا. کہتی برابر میں دیکھا کرتی, روز جا کے اس خاک کو دیکھتی تھی, خاک کو خاک پاتی تھی, دل ٹھہر جاتا تھا. کہتی روز عاشوراء جب بے چینی تھی میری, بار بار جا کے میں خاک کربلا کو دیکھتی تھی, خاک کو خاک پاتی تھی, تھوڑا دل ٹھہر جاتا تھا. کہتی عصر کے وقت ذرا سی آگ لگ گئی میری, میں نے کیا دیکھا, پیغمبر اسلام عجیب بے چینی کے عالم میں ٹہل گئی. گریبان چاک ہے, آستینیں الٹی ہوئی ہے, خون جسم پر جا بجا خون کی چھینٹیں ہیں, ہاتھ میں ایک شیشہ جس میں خون تازہ. جناب ام سلمہ کہتی ہے کہ اے خدا کے رسول, یہ آپ کا کیا عالم ہے؟ اے خدا کے رسول, آپ کا کیا عالم ہے؟ یہ جس پر خون کی چھینٹیں کیسی ہیں؟ یہ گریبان چاک کیوں ہیں؟ یہ آستینیں الٹی ہوئی کیوں ہیں؟ یہ ہاتھ میں شیشہ کیسا ہے, اس میں خون کیسا ہے؟ کہ ام سلمہ کربلا میں میرا حسین. ارے یہ کربلا کے شہیدوں کا خون ہے میرا جسم پر, اس شیشے میں بھی کربلا کے شہیدوں کا خون ہے. صبح سے میں کربلا کے شہیدوں کا خون جمع کر رہا. اے ام سلمہ, تم آرام سے سو رہی ہو, میرا حسین کربلا میں 3 دن کا بھوک اور پیاسا شہید کر دیا گیا. روایتیں کہتی جناب ام سلمہ نے رضا لی, سر بڑھا لی, آئی روضہ رسول پر. آنے کے بعد کہتی ہیں کہ خدا کے رسول اپنے حسین کا پرسا قبول کیجئے. میں آپ کی خدمت میں حسین کا پرسا پیش کرنے کے لیے آئیں. روایتیں کہتی ہے قبر رسول ہلنے لگی. بحضور 2 موقع ملتے ہیں کہ جب قبر رسول ہلی ہے. ایک جناب ام سلمہ نے جب آ کے حسین کا پرسا رسول کی خدمت میں پیش کیے, اور ایک وہ وقت جب لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا ہے. جناب زینب کہتی قافلے کو روکو, میں نانا کے روضے میں جاؤں گی. آئی جناب زینب روضے پر, قبر رسول کے پاس پہنچی, اپنے کو قبر رسول پہ گرا دیا, اور کہتی ہے نانا اب زینب سے کھڑا نہیں ہوا جاتا. نانا اتنے تازیانے کا ہے کہ ساری پشت تازیانوں سے زخمی ہے. نانا میں سفر
سفر سے آئی ہوں. دستور دنیا یہ ہے کہ جب کوئی سفر سے آتا ہے تو اپنے ساتھ کوئی سوغات لاتا ہے. نانا میں اپنے ساتھ سوغات سفر لائی ہوں. آپ کی امت نے ایک تحفہ بھیجا ہے. یہ کہہ کے خون میں ڈوبا ہوا کرتا نکالا. کہتی ہے نانا یہ آپ کے حسین کا خون میں ڈوبا ہوا کرتا ہے. یہ کہہ کے کرتے کو قبر رسول پر ڈالا. قبر رسول ہلنے لگی. آواز آئی زینب اس کرتے کو جلدی اٹھا لو میرا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے. جناب زینب کہتی ہے نانا ارے آپ نے صرف حسین کا خون میں ڈوبا ہوا کرتا دیکھا, برداشت نہ کر سکے. میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے بھائی کے اس گلے پر شمر کا خنجر جلتے ہوئے دیکھا. میں فریاد کرتی رہی لیکن تیری فریاد سننے والا کوئی نہ تھا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم لن قتلت الحسين ما صابه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ماتم حسین. صلی اللہ علیہ ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي ألت بثنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا عالمة الغار مفاهمة. السلام عليك شريكة الحسين. السلام عليك يا مولانا أبو الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا سكينة بنت الحسين. السلام عليكم جميع شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس يا أنيس النفوس. أيها المدفون بأرض طوس السلطان العرب والعجم الراضي بالقضاء والقضاء مغيث الشيعة والظفار في يوم الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أن الحياة. السلام عليك بقية الله. السلام عليك يا مولانا صاحب الأسر والزمان الأمان الأمان الأمان. السلام عليك شريك القرآن. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وزهورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سبحان اللہ. کیا بہترین مجلس ہے. سبحان اللہ. کیا